دروازے پہنچے اور اب میں وہاں جا کر کے آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کوئی سوال نہیں کروں گا. آپ مجھ سے میں وہاں جا کر کوئی سوال نہیں کروں گا, آپ مجھے مہربانی کر کے وہاں پہنچا دیں. تو میں ارے بھائی ابھی تو نے اتنے وعدے تو کیے ہیں, بار بار تو وعدے کرتا ہے, پھر وعدے چھوڑتا ہے, وعدے کرتا ہے, پھر وعدے چھوڑتا ہے. اب تو وہاں جا کر کے تو کہیں اور کچھ نہیں کہے گا, کہیں یہ تو نہیں کہے گا کہ بھائی جنت میں پہنچا دو. اگر نہیں پروردگار بس میں جنت کے دروازے پہنچ جاؤں, میرے اور کیا, یہی میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. آپ مجھے جنت کے دروازے پہنچا دیں, بس میرے لیے جنت کے دروازے ہی بہت ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی آرزو پوری فرما دیں گے اور جنت کے دروازے پر اسے پہنچا دیں گے. اب وہ جنت کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے گا اور اندر جھانک کر دیکھے گا سارے جنتی اپنے اپنے محلات کے اندر آرام و راحت اور عیش و عشرت کرنے سے زندگی گزار رہے ہوں گے, کھا رہے ہوں گے, پی رہے ہوں گے, اور یہ دیکھے گا اور لل جائے گا. لیکن اس کو یہ یاد آئے گا کہ بھائی میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے وعدے کیے ہیں اور بہت سے وعدے کر کے میں توڑ چکا ہوں, لہذا وہ خاموش رہے گا. جی چاہے گا اس کا کہ اللہ درخواست کر دوں کہ اللہ جنت میں ہی پہنچا دیجیے اپنے مہربانی سے. جب جہنم سے یہاں تک آپ نے پہنچا دیا تو آپ دروازے پر بیٹھ کے کیا کروں, اندر ہی چلا جاؤں تو اچھا ہے. مگر اس کو شرم آئی. تو آخر ایک ایک بہت لمبی مدت گزر جائے گی اور وہ سوال نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے جنت میں جانے کا. تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھیں گے بندے کیا بات ہے, کچھ مانگ نہیں رہا. اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے تو اب مجھ سے کچھ سوال نہیں کر رہا. پروردگار عالم مجھے بھی جو شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے, دل کی بات تو آپ جانتے ہیں اندر کیا ہے, اندر تو آپ جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے. چاہتا تو یہی ہوں کہ اندر پہنچ جاؤں, مگر میں بار بار وعدہ خلافی کر کے اب آپ سے کہتے ہوئے مجھے ذرا شرم آتی ہے, اس لیے کہنا تو چاہ رہا ہوں مگر کہا نہیں جا رہا مجھ سے. ہم سے بھی شرم آتے ہوتے, کہو ہم تمہارے ہمارے سوا تمہارا اور کون ہے. تو پھر کہے گا پروردگار بس اس جنت میں مجھے پہنچا دیجیے اور بس ان کی جوتیوں میں کہیں جگہ مل جائے تو بس میرے لیے بہت. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی ایسا ہے کہ جتنی ساری زمین ہے اس زمین کے برابر اور اسی کے برابر اور بھی اگر ہم تم کو جنت میں جگہ دے دیں تو تم راضی ہو. وہی جب یہ سنے گا تو پروردگار یا اللہ آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں کیا, آپ تو رب العالمین ہیں, کیا آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں. یہ کہے گا وہ. تو پروردگار فرمائیں کہ نہیں بھائی ہم تم سے مذاق تھوڑی کر رہے ہیں. یعنی وہ اس کے وہم و گمان سے بھی باہر بات ہوگی کہ دنیا کے برابر اور اس کے برابر مزید اور ان دو دنیا کے برابر جگہ اس کو جنت میں مل جائے, وہ اس کے حاشیے خیال سے باہر بات ہوگی. اس لیے جب اللہ پاک اس سے یہ فرمائیں گے تو وہ ہکا بکا رہ جائے گا اور حیرانی کے عالم میں کہے گا پروردگار کیا آپ کیا مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں, اتنی بڑی جگہ مجھے کہاں مل سکتی ہے, میں اس لائق کہاں ہوں کہ اتنی بڑی جگہ مجھے ملے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ہم تم سے مذاق نہیں کر رہے بلکہ ہم اس کے عطا کرنے میں پوری طرح قادر ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے جب جنت میں چلے جاؤ گے. اب جب وہ جنت میں جائے گا تو جناب ہر جگہ اس کو جگہ پر نظر آئے گی. ہر جگہ جنتیوں کے محل ہوں گے, ان کے مکانات ہوں گے, ان کی نہریں ہوں گے, ان کے باغات ہوں گے. جہاں جائے گا سب جنتیوں کے حصے ہی حصے ہوں گے. تو وہ کہے گا پروردگار آپ نے فرمایا کہ میں دنیا کے برابر جگہ دوں گا, تو وہ کہاں ہے, کدھر ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی رہنمائی کروائیں گے اور اس کو اس جگہ پہنچا دیں گے. اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو کیا ہوگا اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ بھائی اب تم کو یہاں پہنچا دیا ہم نے, اب تم تمنا کرو تمہیں کیا کیا چاہیے. اب وہ اپنے دل سے کہے گا یا اللہ یہ بھی دے دیجیے, یہ بھی دے دیجیے. چاروں طرف نظر بھی دوڑائے گا کہ ان کو کیا کیا ملا ہوا ہے. ان کو دیکھ دیکھ کر کے بھی کہے گا کہ یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے, یہ بھی میرے پاس, یہ بھی میرے پاس, یہی مجھے ملے, یہ بھی مجھے ملے. تو اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے اس کو, جو کہے گا دیتے جائیں گے اللہ تعالیٰ, جو کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے جائیں گے. یہاں تک کہ وہ کہے پروردگار بس اب تو میری ساری تمنائیں پوری ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. وہ اس کا مزدہ ہو کہ بس اب تو میری ہر تمنا آپ نے پوری فرما دی. تو پھر اللہ تعالیٰ خود یاد دلائیں گے کہ بھائی تجھے جنت میں رہنا ہے تو یہ چیز بھی تیرے لیے چاہیے, تجھ کو اس چیز کی بھی ضرورت ہے, اس کی بھی آرزو کر لے, اس کی بھی تمنا کر, اس کی بھی درخواست کر, اس کی بھی فرمائش کر دے. اب اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے اور بندہ ہاں ہاں کرتا چلا جائے گا کہ ہاں یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے اور وہ جناب سن کر کہ ہاں یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتاتے جائیں گے اور وہ جناب طلب کرتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرمائیں گے کہ جو کچھ تو نے مانگا اور جو کچھ ہم نے یاد دلا کر تجھ کو دیا
یہ سب کچھ بھی اور اس سے 10 گنا اور تجھ کو دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے 10 گنا اور ہم نے تجھ کو دیا. اتنا اللہ پاک اس شخص کو جو سب سے آخر میں اور سب سے کمتر درجے کا جنتی ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائیں گے. اللہ اور جنت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کے اندر جتنے بھی محلات ہیں، ان کی جتنی بھی دیواریں، ہر دیوار میں ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے. اور جو مسالہ اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے وہ مشک کا مسالہ ہے، جو انتہائی خوشبودار ہے. انتہائی خوشبودار مسالے سے وہ سونے چاندی کی اینٹیں آپس میں جوڑی گئی ہیں. اور اس کی جو مٹی ہے وہ زعفران کی ہے. اور جو سنگرات، وہ جو سنگریزے ہیں جو زمین کے اندر ہوا کرتے ہیں، وہ یاقوت کے. جتنے بھی جنت کے اندر درخت ہیں سب کے تنے سونے کے ہیں. یاد رکھیں، سونے کے تنے ہیں ان کے اندر بالکل. اور ایک درخت اتنا لمبا ہے کہ 100 سال تک اگر گھوڑے سوار اس کے نیچے سے چلے تو سایہ ختم نہیں ہو سکتا. جب سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جنت دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے بتلایا آ کر کے کہ میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ فرشتے جنت کے محلات تعمیر کر رہے ہیں، اور دیواروں کے اندر ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی لگا رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا اس طریقے سے وہ چنائی کر رہے تھے. میرے چنائی دیکھتے دیکھتے انہوں نے چنائی کا کام چھوڑا اور ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھ گئے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ابھی سے انہوں نے کام کیوں چھوڑ دیا. تو میں نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ تعمیر کر رہے تھے، ابھی ایک دم تعمیر چھوڑ دی، کیا بات ہے؟ تو ان فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم اجرت پر تعمیر کرتے ہیں، اجرت پر کام کرتے ہیں. اچھا، تو پھر حضور نے پوچھا بھائی تمہاری اجرت کیا ہے؟ تو ان فرشتوں نے کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہماری اجرت ہے. جس شخص کا یہ محل ہے وہ دنیا کے اندر ہے، جب تک وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہا ہم یہاں چنائی کرتے رہے. جب اس نے اللہ کا ذکر زبان سے بند کیا ہم نے کام بند کر دیا. اب جب وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جاری کرے گا ہم کام شروع کر دیں گے یہاں. اور وہ پیغام بھی یاد رکھنا چاہیے جو شب معراج میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ جنت فی الحال چٹیل میدان ہے، لہذا جب وہ جنت میں آئیں تو آنے سے پہلے اس کو آباد کر کے لائیں. جنت کی آباد کاری یہاں آ کر نہ ہوگی، دنیا میں ہوگی. اور پھر فرمایا کہ جنت کے اندر جو درخت لگتے ہیں وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ سے لگتے ہیں. کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جس کا سایہ اتنا لمبا چوڑا ہے. یاد رکھیں، تو سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے اور تمام گناہوں سے بچنے سے جنت آباد ہوتی ہے اور تعمیر ہوتی ہے، محلات بنتے ہیں. جنت کے اندر ایک ایک جنتی کو 80,000 خادم ملیں گے. 72 اس کی بیویاں ہوں گی، کم سے کم 72 بیویاں ہوں گی اس کی جنت کے اندر. اور خود اس کے اندر جناب 100 آدمیوں کے برابر طاقت ہوگی. 100 مردوں کی ایک آدمی کے اندر طاقت ہوگی جنت کے اندر. اور وہ بھی جنت کے آدمیوں کی طاقت ہوگی، دنیا کے آدمیوں کی طاقت نہیں ہوگی. دنیا کی 300 آدمیوں کی طاقت جنت کے ایک آدمی کے اندر ہوتی ہے. دنیا کے 300 مردوں کی طاقت جنت کے ایک آدمی کے اندر ہوگی. اور جنت کے ایک مرد کے اندر جنت کے 100 مردوں کے برابر طاقت ہوگی. اور جتنے بھی جنتی ہوں گے، چاہے دنیا میں وہ کم عمر کے اندر مرے ہوں اور چاہے بڈھے ہو کے مرے ہوں، سب کی عمر یکساں ہو جائے گی. اور وہ ہوگی 30 اور 33 سال کے درمیان. کسی کی 30 ہوگی، کسی حدیث میں 33 ہے. 30 اور 33 جو ہے یہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ طاقت کا زمانہ ہوتا ہے. انسان کے شباب کا عالم 30-33 پہ ہوتا ہے، 40 پہ بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور آج کل 35 پہ بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. اور سب کا قد 60 گز کے برابر ہو جائے گا.
جیسے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا خط تھا نا 60 گز، اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کا خط 60 گز کے برابر کر دیں گے، اور عمر سب کی 30 اور 33 سال کے برابر ہو جائے گی، نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، ہمیشہ اسی عمر کے ساتھ رہیں گے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ جنتی کو اس کے جو بیوی، بچے، حشم، خدم اور محلات، باغات اور جتنی بھی نعمتیں اس کو جنت میں عطا فرمائیں گے، وہ 1000 سال کی مسافت کے برابر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ 1000 سال کسے کہتے ہیں بھائی؟ 1000 میل نہیں، 1000 سال کی جو مسافت ہوتی ہے، اس مسافت پر ان کے سارے ساز و سامان پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہ اس طرح دیکھ رہا ہو جیسے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ یعنی اس کی بینائی کا، اس کے فہم کا، اس کی سمجھ کا اور طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ اتنی لمبی چوڑی اس کی سلطنت ہوگی وہاں پر، لیکن ساری سلطنت اس کے سامنے مثل آئینے کے ہوگی۔ وہ جب چاہے گا اس گھر میں چلا جائے گا، جب چاہے گا اس گھر میں چلا جائے گا، جب چاہے اس گھر میں چلا جائے گا، جب چاہے اس گھر میں چلا جائے گا۔ اس کا جناب ایک محل ایک موتی کا ہوگا، ایک موتی کا ایک محل ہوگا اس کے لیے، اور لمبا چوڑا اتنا ہوگا کہ اس کی تقریباً 60 میل تو اس کی چوڑائی ہوگی، 60 میل چوڑائی ہوگی اس کی جناب، لمبائی تو اللہ جانے کتنی ہوگی۔ اس کے ہر کونے میں اسے گھر والے آباد ہوں گے، لیکن وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے، یہ سب کے پاس آئے گا اور جائے گا۔ سواری کے لیے اللہ پاک سواریاں بھی عطا فرمائیں گے، لیکن وہ سواریاں چلنے والی نہیں ہوں گی، وہاں پر اڑنے والی ہوں گی۔ وہاں پر اللہ پاک اس کو سواری کے لیے گھوڑا عطا فرمائیں گے، کسی کی خواہش ہوگی مجھے گھوڑا مل جائے، کسی کی خواہش ہوگی مجھے اونٹ مل جائے، کسی جو بھی خواہش ہوگی، جو خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیں گے وہاں پر۔ کسی بزرگ کا بڑا پیارا مقولہ یاد رکھنے کا کہ یہاں تم خدا چاہی کر لو، وہاں جنت میں من چاہی کر لینا۔ سبحان اللہ، یہاں خدا چاہی کر لو تھوڑے دن کے لیے، پھر وہاں من چاہی کر لینا، جو چاہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری آرزو پوری فرما دے۔ یہاں تم اللہ تعالیٰ کی چاہت پوری کر لو، اللہ کی مشیت کے اپنے آپ کو تابع کر دو بس۔ تو سواری کوئی گھوڑے کی مانگے گا، اللہ تعالیٰ گھوڑے کی سواری عطا فرما دیں گے، اور اس کے پر ہوں گے، وہ اس پہ بیٹھے گا اور گھوڑا اس کو اڑاتا ہوا لے جائے گا، جہاں جائے گا وہاں اتار دے گا اس کو۔ اور جناب وہ دیکھے گا کہ یہ پھل تو بڑا خوبصورت لگا ہوا ہے، بڑا مزیدار ہے، تھوڑی دیر میں شاخ اس کے منہ کے قریب آ چکی ہوگی۔ ایک پرندہ اڑتا ہوا جائے گا، دل چاہے گا کہ اس کے تو کباب کھانے چاہیے، تو دوسرے لمحے تشتری میں اس کے کباب گرم گرم سامنے تیار ہیں۔ جتنے بھی جنتی ہوں گے، نہ ان کے جسم صرف کیا کہتے ہیں بھویں ہوں گی، سر کے بال ہوں گے جو انسان کی زینت کا باعث ہیں، باقی نہ مونچھیں ہوں گی، نہ داڑھی ہوگی، اور سر سے پیر تک باقی کسی قسم کا کوئی بال جسم پر نہیں ہوں گے۔ قدرتی طور پر بالکل بالوں سے صاف، نہایت سفید اور خوش رنگ ہوں گے، سرخ سفید اور انتہائی جوان رانہ ہوں گے سارے کے سارے، اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، کبھی نہ بیمار ہوں گے، نہ کبھی بڑھاپا آئے گا، نہ کبھی کمزوری آئے گی، اور جناب نہ پیشاب آئے گا نہ پخانا ہوگا۔ تو پھر وہاں پیشاب پخانا پھر آخر کہاں جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو غذا ہے یہ مادی غذا ہے، اس میں غذا کم فضلہ زیادہ ہے، اس لیے جو اصل غذا ہے وہ تو جزو بدن بن جاتی ہے، اور جو فالتو ہے وہ پیشاب پخانہ بن کے نکل جاتا ہے۔ وہاں سارے کے سارے غذا ہوگی، فضلہ ہوگا ہی نہیں، اسے جو کچھ بھی کھائیں گے سارا جزو بدن بن جائے گا وہاں پر، بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گا اور ہلکا سا مشک کا پسینہ آئے گا، مشک کا پسینہ آئے گا، اور جناب جو کچھ کھایا تھا سب ہضم ہو جائے گا۔ ایسی اللہ پاک وہاں پر مہربانیاں فرمائیں گے اور ایسی نعمتیں فرمائیں۔ 4 نہریں اللہ پاک نے وہاں پہ جاری کر رکھی ہیں دودھ کی، جسے کبھی ذائقہ نہیں بدلے گا، شہد کی جو دنیا کے شہد سے ہزاروں گنا زیادہ میٹھا صاف شفاف ہے، اور میٹھا پانی جس کا ذائقہ کبھی نہ بدلے گا، اور پاکیزہ شراب جس میں نشہ نہ ہوگا۔ یہ 4 شرابیں ہیں جو پوری جنت میں پھیلی ہوئی ہوں گی، اور ہر جنتی گھر کے اندر یہ چاروں کی چاروں پہنچی ہوئی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے بھی بعض جنتی ہوں گے کہ جب وہ کہیں تفریح کے لیے جائیں گے تو وہ ان نہروں سے کہیں گے بھائی تم بھی ساتھ ساتھ چلو ہمارے،
تو وہ بھی جناب بہتی بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہیں، وہ بھی اڑتا ہوا جا رہا ہے، نہریں بھی اڑتی ہوئی جا رہی ہیں اس کے ساتھ، جہاں جا کر کے ٹھہر جائیں گے وہ نہریں بھی ساتھ ساتھ موجود ہے، بھائی پی لو، بھائی دودھ پینا چاہو دودھ پی لو، وہاں دودھ پینے 10 نہیں لگیں گے بھائی، اور نہ شہد پینے سے 10 لگیں گے، وہ تو جو کچھ کھائیں گے وہ سب توانائی کا باعث بنیں گے۔ ایسے اللہ پاک نے جنت جو ہے آرام اور راحت کی جگہ بنائی ہے۔ 100 درجے ہیں جنت کے، اوپر نیچے 100 منزلیں ہیں، جنت کی 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزل کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے، مشرق و مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا جنت کے ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ سب سے جو اوپر والی منزل ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، جب مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ تو اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے، ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، تو جب وہ اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے جو مانگے وہ عطا فرما دیں گے، تو مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اس کے لیے بہترین دعا اردو میں تو یہی ہے، عربی میں یہ ہے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، جہنم سے ہی پناہ مانگنی چاہیے۔ اے اللہ میں آپ سے جنت الفردوس مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، ہر نماز کے بعد، ورنہ کم از کم 24 گھنٹے میں ضرور توجہ سے یہ دعا کر لیا کریں، یا اللہ مجھ کو، میرے ماں باپ کو، میرے اہل و عیال کو اور سارے مسلمانوں کو اپنے کرم سے جنت الفردوس عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ جو مانگتا ہے تو مانگنے کے ساتھ اس کو عطا بھی ہوتی ہے، اس کے توفیق بھی ملتی ہے، پھر اس کو یہ ان اعمال کی توفیق ہوگی جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ان سے بچنے کی توفیق ہوگی جو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آخر میں ایک قصہ اور سنا دوں، بڑا دلچسپ ہے وہ، کہ حضرت سعید ابن مسیب رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بازار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ دعا دی کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کے بازار میں جمع فرما دے، کہ جیسے یہاں ہماری تمہاری ملاقات ہو رہی ہے، خدا کرے کہ جنت کے بازار میں بھی ہماری تمہاری ملاقات ہو۔ تو میں نے ان سے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے، کیا جنت میں بازار بھی لگے گا؟ کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ وہاں ہم خریدیں گے بیچیں گے کیا؟ وہاں بھی دکانداری کرنی پڑے گی کیا؟ تو فرمایا کہ جنت میں بازار تو ہوگا مگر وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے اس کا قصہ سنایا۔ قصہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے جس طریقے سے ایک ہفتے کے بعد یہاں جمعہ آتا ہے، وہاں پر مہینے، سال اور دن اور راتیں تو ہوں گی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اندازہ عطا فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں 7ویں دن جمعہ آتا ہے اور نماز جمعہ کا وقت ہوتا ہے اور نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، اتنی مدت جب وہاں پر ہو جائے گی تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بھئی میدان مزید میں سب لوگ جمع ہو جائیں، سارے جنتی میدان مزید میں آ جائیں۔ وہ میدان مزید ایک میدان ہوگا جس کے اندر سونے کے، چاندی کے، یاقوت کے، زمرد کے اور زبرجد کے وہاں پہ ممبر رکھے جائیں گے، جو انتہائی منور اور انتہائی روشن ہوں گے، اور ان پر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء ان منبروں پر آ کر کے بیٹھیں گے، اور جو جنت میں سب سے کم درجے کے مسلمان ہوں گے وہ مشک کے اور کافور کے ٹیلوں کے اوپر بیٹھیں گے، لیکن وہ جو ٹیلے کے اوپر بیٹھیں گے تو ان کو دل میں یہ تکلیف اور خیال نہیں آئے گا کہ بھئی یہ ہم سے اچھے ہیں، یہ تو بڑے اچھی جگہ بیٹھے ہوئے، یہ خیال کسی کے دل میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ خیال ہی اللہ پاک دل سے نکال دیں گے، اور ممبر پر بیٹھنے والے جس طرح خوش ہوں گے اس مشک و کافور کے ٹیلوں پر بیٹھنے والے بھی اسی طرح خوش ہوں گے، کسی کے دل میں اپنے کمی کا کوئی خیال نہیں آئے گا، ہر آدمی اپنی جگہ پر مست اور مگن ہوگا بالکل۔ اس طریقے سے سب لوگ میدان میں اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ممبروں پر اور ٹیلوں کے اوپر بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا عرش ظاہر فرمائیں گے، یعنی اپنی انتہائی خوشنودی، رضامندی، شفقت، رحمت اور عنایت و مہربانی ان کی طرف متوجہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک بندے سے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ اس سے خطاب کریں گے اور کہیں گے بھائی تم نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو وہ اقرار کرے گا اور کہے پروردگار کہ آپ نے بخش نہیں دیا؟ فرمائیں گے ہاں بخش دیا،
میری مغفرت اور رحمت ہی کے سلے میں تم یہاں پہنچے ہو. لیکن میں پوچھنا چاہ رہا تھا تم سے اقرار کروانا چاہتا تم نے وہ کام کیا تھا نہیں کیا تھا؟ تو اقرار کرے پروردگار بے شک میں نے یہ اقرار کیا. اس کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے حضور سے پوچھا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بالمشافہ بھی دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں، جس طریقے سے دن کے اندر تم سورج دیکھنے میں تم کو کوئی تکلف محسوس نہیں ہوتا، اور چودھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلف محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح تم سب کو اس میدان مزید میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی تکلف محسوس نہیں ہوگا. سب اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے گفتگو فرمائیں گے. نہ کوئی ترجمان درمیان میں ہوگا، نہ کوئی اور شخص بیچ میں ہوگا، براہ راست اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات کریں گے اور ہر ایک کو اپنی شرف کلامی سے اللہ تعالیٰ مشرف فرمائیں گے. جب ہر ایک سے گفتگو فرما لیں گے اور ہر ایک کو اپنی زیارت کی دولت سے اور نعمت سے مالا مال فرمائیں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جتنے جنتی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل آمنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، تو اس وقت اس کے پاس جتنی بھی جنت کی نعمتیں ہوں گی، ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دیدار کے مقابلے میں انتہائی حقیر اور کمتر معلوم ہوں گی. ساری نعمت جنت کی اللہ تعالیٰ کی جمال جہاں آرا کی زیارت کے مقابلے میں ساری ہیج اور ہیج در ہیج اور کمتر معلوم ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی زیارت سب سے زیادہ لذیذ اور سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اور سب سے بڑی دولت اور نعمت معلوم ہوگی. اس کے بعد اسی طریقے سے گفتگو ہو رہی ہوگی کہ اچانک اللہ پاک پردے میں ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کا پردہ درمیان میں حائل ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہ جلوہ اور وہ دیدار نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، اور ایک بادل آ جائے گا اور وہ بادل آ کر کے ان کے اوپر خوشبو برسائے گا، اور ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ آج تک کبھی جنتیوں نے ویسی خوشبو نہ سونگھی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ بھئی اب تم سب لوگ میری زیارت کے بعد اب اس بازار میں جاؤ جہاں میں نے تمہارے لیے خصوصی اپنی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اب وہ تم اس بازار میں جاؤ اور ان چیزوں کو وہاں سے لے لو. لہذا اب یہ جنتی میدان مزید سے اتر کر کے جناب اس بازار میں جائیں گے. بازار بھی عجیب و غریب ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں پہنچا دے. تو وہاں جائیں گے نا تو دکان کے اوپر تھالوں کے اندر نہ برفی رکھی ہوگی، نہ لڈو، نہ گلاب جامن، نہ امرتی، نہ کیلے، نہ سیب، کوئی چیز نہیں ہوگی بازار کے اندر. بس بازاروں کے اندر حسین حسین شکلیں رکھی ہوئی ہوں گی، بہت ہی خوبصورت چہرے رکھے ہوئے ہوں گے وہاں پر. اب جنتی بازار میں جائیں گے اور یار یہ صورت تو بڑی حسین ہے، یہ شکل اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، میری تو اللہ کرے ایسی ہو جائے. بس یوں کہہ گے نا اللہ کرے میری ایسی ہو جائے، تھوڑی دیر میں اس کی ویسی شکل ہو جائے گی، وہ وہاں سے غائب ہو جائے گی اور جناب اس کے اوپر فٹ ہو جائے گی اور یہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو جائے گا. پہلے آنکھ کان ناک دوسرے تھے، اب تیسرے ہو گئے. دیکھتے دیکھتے جناب ایسا حسین ہو جائے گا کہ جیسے وہاں دیکھ رہا تھا ویسے ہی اپنا نظر آئے گا اس کو. اس لیے سارے بازار اپنے اپنے پسند، سارے یہ جنتی بازار میں اپنے اپنے پسند کی شکلیں پسند کر کے اور خود بخود قدرتی طور پر وہ اپنے شکل ویسی بنوا کر کے اب جناب یہاں سے چلیں گے. یہ ہے جنت کا بازار جس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اللہ پاک ہم سب کو وہاں جمع کر دے. اب ہم ان کی اتباع میں ہم دعا کر لیں گے یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں وہاں جمع فرما دیجیے گا. اس کے بعد اب یہ یہاں سے بازار سے سب کے سب اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے. جب گھر جائیں گے تو ان کی بیویاں ان کے استقبال کریں گی اور کہیں گے کہ دولہا صاحب پہلے تو کچھ اور شکل تھی، اب تو کچھ اور ہی بن کے آ رہے ہو، کیا بات ہے، کہاں سے آ رہے ہو، بڑے حسین ہو کر کے آ رہے ہو اور بڑے خوبصورت ہو گئے ہو، پہلے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے، اب تو تمہاری خوبصورتی کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے. تو یہ کہیں کہ ہم آج اپنے پروردگار جل وعلا شانہ کی خدمت اقدس سے ان کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسے حسین و جمیل ہوں گے، کیونکہ وہ سارے حسن و جمال کا مالک ہے جو ہمیشہ سے حسین ہے اور ہمیشہ حسین رہے گا. آج اسی کی خدمت میں سے اس کی زیارت کر کے آ رہے ہیں تو اس کی زیارت کے سویل ہم بھی حسین ہو گئے. اور پھر یہ جنتی جو گھر جائیں گے تو ان کی بیویاں بھی پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی ہوں گی. تو یہ کہیں گے میں وہ گھر والوں سے وہ بھی کہیں گے آپ کی پہلے سے بہت زیادہ حسین ہو گئی، نئی دلہن لگ رہی ہیں آپ تو بھائی جیسے تم حسین ہو گئے ہمیں بھی اللہ پاک نے حسین بنا دیا.
اس طریقے سے ہر ہفتے اس میدان کے اندر سب جنتیوں کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوا کرے گی، اور ہر جمعے نئی شکل ملا کرے گی اپنی پسند کی۔ اور جناب بعض جنتی وہ بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ صبح شام اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ تو بھائی یہ جنت ہے جس کی اللہ پاک نے، اللہ کے حبیب نے یہ نعمتیں اور یہ وہاں کی عیش و عشرت کی باتیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنت برحق ہے اور وہاں جانا برحق ہے، اور وہاں جانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں ہم خدا چاہی میں لگ جائیں۔ بس یہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ کام کریں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ان کاموں سے بچیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ بس یہ ہے، جو ایسا کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ضرور وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے ایمان دے رکھا ہے، ہمیں یاد رکھیے یہ ایمان جنت میں جانے کی دلیل ہے، یاد رکھیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ ہم ایماندار تو ہیں لیکن ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہم، اور ایمان کے تقاضے یہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض و واجب کی ہیں ہم ان کو ادا کریں، اور جن کو حرام و ناجائز قرار دیا ہے ہمیں معلوم ہے وہ، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور غلطی ہو جائے تو توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ اہتمام سے دیں، حج کا اہتمام کریں، اور باقی جو بڑے بڑے گناہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے اسی لیے جنت رکھی ہے کہ وہ اپنے فرما برداروں کو دینا چاہتے ہیں، اور جہنم اس لیے رکھی ہے کہ اپنے نافرمانوں کو سزا دیں گے، ان کا حساب برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اب دعا فرمائے۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایت، اپنی مہربانی سے یا اللہ ہمیں اپنا مکمل فرما بردار بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں اپنا مکمل فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ساری زندگی اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تا زندگی اپنی اطاعت اور فرما برداری کی مکمل توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے ایمانی تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اب تک جتنے بھی ہمیں سے گناہ ہو گئے، چھوٹے بڑے، جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ آئندہ ہمیں سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اہل و عیال کو، تمام حاضرین اور حاضرات کو، خواتین کو، یا اللہ تمام مسلمان مرد و عورتوں کو اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، اور ہمارا ضرور بضرور خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما، یا اللہ جتنے بھی منکرات ہیں، خواہشات ہیں، بڑے بڑے گناہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سے بچنے میں ہماری مدد فرما، ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو ان سے اپنی حفاظت عطا فرما، اپنی پناہ عطا فرما، دنیا میں جہاں بھی ہم رہیں یا اللہ دین کے ساتھ رہیں، ایمان کے ساتھ رہیں، اعمال صالحہ کے ساتھ رہیں، بدعمالیوں سے دور رہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگیں سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ضرور ان سب سے اپنی پناہ عطا فرما، اپنی پناہ عطا فرما، اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہمیں اپنے نیک و مخلص بندوں میں داخل فرما، یا اللہ جنت کی ہر نعمت عطا فرما، اور آخرت کے اور جہنم کے ہر عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما،
یا اللہ ہم سب کو یا اپنے پروردگار یا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما، ظاہر و باطن کے تمام فتنوں سے اپنی پناہ عطا فرما، ظاہر و باطن کے تمام فتنوں سے اپنی پناہ عطا فرما، اور فتنہ دجال سے یا اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ ہماری پناہ عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد